السلام علیکم. PCLS کی دنیا کی نئی ایپیسوڈ میں پروفیسر حلیمہ سعدیہ آپ سب کے ساتھ. یہ وہ دنیا ہے جہاں بات ہوتی ہے فن کی اور فنکاروں کی اور ان کے بچپن کی، کیونکہ یہ وہ دنیا ہے جہاں پر اداکار، کلاکار، گلوکار، یہاں پر بہت سارے فیلڈز آف لائف کے وہ لوگ جو رنگوں سے، اپنے قلم سے، مصوری سے، اسکیچنگ، پینٹنگ سے اپنا نام بنا رہے ہیں. یہاں بولنے والے ماہر گفتار بھی آتے ہیں، یہاں پر وہ لوگ بھی آتے ہیں جو موسیقی کی دنیا میں گانے والوں کے ساتھ ریڑھ کی ہڈی کے طور پہ، میوزیشنز کے طور پہ کردار ادا کرتے ہیں. تو ہماری آج کی اس ایپیسوڈ کی خصوصیت یہ ہے کہ ہم میوزیشنز میں سے ایک بہت نامور PCLS کی دنیا کے جگنو تارے سے آپ کی ملاقات کرا رہے ہیں. ڈفرینٹ میوزک انسٹرومنٹس بجاتے ہیں اور ان کا نام ہے بازلیل. آئیے ملتے ہیں بازلیل سے. جی بازلیل، خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام. اور PCLS کی دنیا میں کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ میں بہت اچھا محسوس کر رہا ہوں، کیونکہ یہ ایسی دنیا ہے جہاں پہ انوائرمنٹ بچوں کو ایسا دیا جاتا ہے کہ وہ یہاں سے جانے کا دل ہی نہیں کرتا. دل ہی نہیں کرتا. آپ کو فنکار دوست ملتے ہیں تو اچھا، ماشاءاللہ. اپنا ہمارے ویورز کو بتائیے کہ آپ کون کون سے موسیقی کے جو انسٹرومنٹس ہیں ان سے وابستہ ہیں، کن کن کو بجا لیتے ہیں؟ تھوڑا انٹرو ہمیں دیجیے. جی، مجھے کانگو بجانا آتا ہے، ڈھولک اور جیمبی، دربوکا جسے کہتے ہیں، میلوڈی کا، ہارمونیم، اور باقی جو ردم میں چیزیں آتی ہیں، کہون. اچھا، ماشاءاللہ. یعنی بیٹ سے آپ کا ایسا پیار ہے کہ آپ وہ ڈفرینٹ انسٹرومنٹ پہ اسے انجوائے کرتے ہیں. اچھا، یہ بتائیے کہ آپ کے گھر میں کیا انٹروڈکشن ہے؟ کیا یہ فن سے محبت یا خاص طور پہ موسیقی کے آلات سے محبت کیا آپ کے گھر میں بھی ہے؟ جی، پہلے میرے دادا طبلہ نواز تھے، پھر میرے فادر بھی، یہ بلڈ میں ہی چلتا آ رہا ہے. اچھا، تو پھر فادر کے بعد اب میں. اچھا، ماشاءاللہ. پھر تو آپ بڑے بلیسڈ ہیں کہ آپ کو اپنے شوق کی جو ایک آبیاری ہے، یہ نرشمنٹ وہاں سے، گھر سے ہی شروع ہو جاتی ہے. اور میرے خیال میں مشورے بھی اچھے ملتے ہوں گے. اور آپ نے سیکھا ہے باقاعدہ کسی سے؟ بیسکلی یہ بلڈ میں ہی آ رہا ہے، لیکن لسننگ جو ہے نا وہ اچھی ہوگی تو بندہ خود ہی سیکھ. اچھا، گڈ لسنر ہیں آپ. اور میرا خیال ہے آج کل جو انٹرنیٹ کا دور ہے تو اس میں تو پوری مطلب گلوبل ولیج واقعی ہم بن گئے کہ یہاں بیٹھ کر آپ دنیا کے کسی بھی کونے کے فنکار کے فن سے سیکھ سکتے ہیں. اچھا، یہ بتائیے گا کہ جو آپ کی جرنی ہے بچپن سے، اسکول ٹائم سے اور پھر کالج تک، اس میں کیا مطلب کیسا ماحول تھا، کیا یادگار ہے، کیا شیئر کرنا چاہیں گے آپ؟ ایک دفعہ پلے تھا ہمارا، میٹرک لیول پہ تھا میں، تو پلے میں ڈیڈ باڈی بنا ہوا تھا. تو ڈیڈ باڈی میں بہت اداکاری والی سیریس ماحول تھا، سارے نا رونا دھورا ہو رہا ہے اور آڈینس بھی رو رہی تھی. تو پیچھے پلے بیک میں میوزک لگا ہوا تھا، تو وہ نا میوزک، اب مجھے شوق ہے میوزک کا تو اور میں بچپن سے ہے جی، تو میں سن رہا تھا بڑے غور سے. تو وہ نا تہائی کہیں سے اڑتی ہوئی مجھے آئی، تو رے دک ادھر ایسے کر کے مدے کی تہائی آئی ہے اور لوگ دیکھ رہے ہیں کہ مدہ تہائی مار. اچھا، تو یہ ایک چھوٹا سا اداکار یہ ثابت کر رہا تھا کہ وہ اداکاری سے زیادہ فن موسیقی سے وابستگی رکھتا ہے. اچھا، یہ تو خیر بڑا مزے کا واقعہ ہے آپ کے اسکول کا. کون سا اسکول تھا آپ کا؟ گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول، ایف بلاک، گلبرگ 3. اچھا، ماشاءاللہ. بڑے، اس کا مطلب وہاں پر جیمز ہیں، ایسے ایسے نام وہاں سے آ رہے ہیں. اچھا، یہاں پر PCLS کی دنیا میں آنے کا خیال کس نے آپ کو، یہ گائیڈ لائن کہاں سے ملی؟ میرے فرینڈ ہیں شہزاد، وہ یہاں سے پڑھ کے گئے ہیں، وہ بھی جیمبی پہ ہی یہاں پر آئے تھے، اسکالرشپ، گولڈن اسکالرشپ پہ تھا، انہوں نے مجھے یہ ریفر کیا تھا. اچھا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو مطلب یہ دیے سے دیا جل رہا ہے اور آگے. اچھا، ماشاءاللہ. کیا سبجیکٹس آپ نے پڑھے ہیں؟ FSc پری میڈیکل کے اسٹوڈنٹ ہیں آپ. اچھا، اور ساتھ میں موسیقی کو لے کے چل رہے ہیں، تو مینیج کر پاتے ہیں؟ جی، مشکل ہوتا ہے لیکن کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ میرا پیشن ہے، اور جو اسٹڈی کے بغیر جو ہے نا پیشن کچھ بھی نہیں ہوتا.
تھا. یعنی وہ فنکار جو پڑھا لکھا نہیں ہے، میرا خیال ہے اس کی تو دنیا ہی بڑی محدود ہو جاتی ہے آج کے دور میں، پریزنٹ ایرا میں. جب تک آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں، آپ کی اپنی ایک شخصیت ڈیولپ نہیں، گرومنگ نہیں ہے آپ کی، تو آپ کا فن جو ہے وہ شیڈو کر جاتا ہے. اور آپ پڑھے لکھے فنکار کے طور پر تو پوری دنیا آپ کے قدموں میں ہے، آپ سب جگہ جا سکتے ہیں، اور پلیٹ فارمز بڑے اچھے ملتے ہیں تعلیمی اداروں میں اور ایجوکیشن سسٹم میں. خیر یہ تو بہت اچھی بات ہے. اچھا، تو آپ نے جو آڈیشن دیا وہ کسی، آپ چونکہ ڈفرینٹ انسٹرومنٹس بجاتے ہیں تو ہمارے دیکھنے سننے والوں کو بتائیں کہ آڈیشن کس پہ دیا تھا؟ آڈیشن میں نے دربکا پہ دیا تھا. دربکا پہ دیا تھا. تو اس میں اور بیٹس میں آپ کو بتاتی چلوں کہ طبلہ بھی، دربکا بھی، اور کانگو بھی، کاہون بھی، یہ ساروں میں جو بیٹس کی ایک بادشاہی بازلیل کے پاس ہے وہ ہم سب انجوائے کرتے ہیں. تو ہمیں تھوڑا سا اپنا جلوہ تو دکھائیں آپ، ہمیں بھی پھر اپنے آڈیشن کی یاد تازہ کر کے دکھائیں. بے شک. واہ جی واہ، کیا کہنے، بڑا میں تو بلکہ محو ہو گئی تھی اور بڑا اچھا لگا بہت سن کے. اور مجھے خیال آ رہا ہے کہ چاہے وہ لتا جی کے زمانے سے ہم چلیں یا ملکہ ترنم نور جہاں کے زمانے سے، تو اس طرح سے یا اس سے ملتے جلتے جو انسٹرومنٹس ہیں موسیقی کے، وہ ہمیں مختلف سانگز کی جان بنتے دکھائی دیے، ہے نا. اور بلکہ کئی تو ایسے عربک بیٹس بہت زیادہ ہٹ ہوتی ہیں اور ابھی بھی ہم لوگوں کو بڑا متاثر کرتی ہیں. اور میرا خیال ہے علاقائی ہماری بلوچستان میں بھی بلوچی بیٹس بھی اس پہ آتی ہیں. اچھا، اور آپ سے دوست فرمائش کرتے ہیں؟ جی دوست بھی فرمائش کرتے ہیں. یہ تو انسٹرومنٹ ہی ایسا ہے کہ دوست کہتے ہیں چلو نہیں لائے، ٹیبل پر کیری کرنا بھی آسان ہے، کیری کرنا بھی آسان ہے، اور ادروائز بھی اس کو سبسٹیچیوٹ بھی کیا جا سکتا ہے. اچھا، اور جو انداز ہے کہ اپنے فن سے اپنے دوست احباب کو اچھا ٹائم دینا، یہ میرا خیال ہے آپ کو خود بھی تازگی دیتا ہوگا، کیونکہ چاہے جانا ایک بڑی خوبصورت فیلنگ ہے نا. نہ صرف میری کلاس کے بلکہ کم ساتھ والی کلاس کے بچے مجھے بریک ٹائم اپنی کلاس میں لے کے سنتے ہیں. اچھا، ویری گڈ. اور آپ کے دوستوں کا حلقہ کیسا ہے؟ اچھے دوست دار شخصیت ہیں یا تنہا رہنا پسند کرتے ہیں؟ میں فرینڈلی ہے زیادہ. اچھا، اور دوستوں کے کوئی نام لینا چاہیں، انہیں کوئی میسج دینا چاہیں؟ چلیں ابھی باتیں تو چل رہی ہیں، دوستوں کا تذکرہ ہو گیا تو میں نے کہا چلے پوچھتے ہیں. ایک دوست ہے کبیر، وہ میرے ساتھ 2 کلاس سے ایسے جڑا ہوا ہے، کلاس میں بھی میرے ساتھ، اس کے بعد ہم کسی اور اسکول میں شفٹ ہو گئے، وہاں پہ بھی میری کلاس میں میرے ساتھ، اور اب کالج میں بھی میرے ساتھ ہی ہے. یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ کبیر ان کے لنگوٹیے ہی آ رہے ہیں نا بچپن سے. اور یہ PCLS میں بھی ارے واہ، اور یہ نا بڑی بلیسنگ ہوتی ہے کہ آپ کا کوئی اتنا قریب دوست ہو، ورنہ تو کولیگز تو بہت ہوتے ہیں لیکن ایسا دوست نہیں ہوتا، ہے نا. اچھا، تو دوستوں کے راز بھی ہیں، بے بہا راز ہے. اچھا، اور اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کبیر اگر تم نے میری بات نہ مانی تو پھر میں انکل کو بات بتا دوں گا. اچھا، یہ بتائیے کہ گھر میں سپورٹ کون کرتا ہے سب سے زیادہ؟ سارے سپورٹ کرتے ہیں لیکن جو میرے فادر ہیں وہ سب سے زیادہ سپورٹ کرتے ہیں. اور آپ کے فیوچر گولز کیا ہیں؟ کہاں دیکھتے ہیں کچھ سال بعد اپنے آپ کو؟ میرے فیوچر گول اس طرح کہ میں آگے میل نرسنگ کروں گا، تو اس کے بعد میوزک کو تو میں نہیں چھوڑ سکتا، تو اس کو بھی ساتھ لے کے چلوں گا. یعنی آپ کا پیشن بھی ساتھ ہوگا، پروفیشن بھی ساتھ ہوگا.
اور ابراڈ جانا چاہیں گے، کس اگر آپ کو موقع ملے تو آپ کس ملک کی سیر کرنا چاہتے ہیں یا جانا چاہتے ہیں؟ میں فرانس جاتا ہوں. فرانس، اچھا، آئیفل ٹاور، اچھا وہاں بیٹھ کر آپ دبوکا بجاتے ہوئے جی چائے پیئیں گے. اچھا خیر، یہ تو میں آن اے لائٹر نوٹ کہہ رہی ہوں، لیکن کیا کہنے، اللہ تعالیٰ آپ کے شوق کو پورا کرے، آپ جائیں، آپ پوری دنیا دیکھیں اور ساری دنیا آپ کے شوق کو سراہے. تو اچھا، کھانے میں کیا پسند ہے؟ کھانے میں کریلے. کریلے؟ جی. اور کیا قیمہ بھرے کریلے یا کریلے بڑے گوشت کے ساتھ. او ماشاء اللہ، کیا کہنے، صحیح خان صاحبان کی یاد دلا دی آپ نے، ہے نا. کون اچھا بناتا ہے گھر میں؟ مام بناتی وہ ہیں، کوئی اور بھی ہے؟ وہی بناتی. اچھا، اور بہن بھائی کتنے آپ؟ 4 بہن بھائی. کوئی اور آپ سے، آپ کے اس فن سے وابستہ ہے؟ جی، چھوٹا بھائی ہے، وہ شوق رکھتا ہے. اچھا، آگے اس کو بھی تھوڑا سا گائیڈ کوئی کمپٹیشن وغیرہ چلتے ہیں دونوں بھائیوں میں؟ جی. اچھا، کون سی کلاس میں ہے وہ؟ وہ 8 کلاس میں. آپ گائیڈ کرتے ہیں ان کو؟ جی. وہ ہوتا ہے اس طرح، میں ہارمونیم پہ بیٹھ جاتا ہوں، وہ پھر اس پہ آ جاتا ہے، تو جیمنگ چلتی رہتی. اچھا یہ بتائیے کہ آئیڈیلائز کسے کرتے ہیں؟ کوئی آپ موسیقی کی فیلڈ میں کسی کو زیادہ سنتے ہوں، کسی کو پسند کرتے ہوں، یا ایک سے زیادہ لوگ جن سے آپ متاثر ہیں؟ کیونکہ میں ایک جونرا نہیں ہے، میں سبھی ظاہر ہے لوگوں کو ڈفرینٹ چیزیں آپ بجا بھی رہے ہیں. تو غزل میں غلام علی صاحب کو سنتا ہوں. ارے واہ. اور جو قوالی ہے وہ نصرت صاحب ڈیفینیٹلی. اور دوسرے بھی، میں اس کام میں اپنے استاد جی ہیں میرے، نیلے گنبد سے آتے ہیں، سر کامران، ان کو زیادہ پریفر کروں گا. اچھا، کہ ان کو آئیڈیل کر رہے ہیں آپ، آئیڈیل آپ انہیں سمجھتے ہیں اپنا. اچھا، اور کیا صرف پاکستانی یا انڈین جو موسیقی ہے اس تک محدود ہے، یا آپ اس سے نکل کے، کیونکہ یہ جو انسٹرومنٹ ہے یہ تو مجھے عالمی سطح پر مختلف علاقوں میں دکھائی دیتا ہے. تو کبھی کورین سانگز میں آپ یہ دیکھیں گے، کبھی افریقن اس میں آپ کو ٹریڈ میں نظر آئے گا میوزک کی. تو کیا آپ سب کو دیکھتے سنتے جانتے ہیں؟ سب کو سننا پڑتا ہے تاکہ آپ ان رہ سکیں اپنے شعبے میں. اچھا گڈ. اچھا، اپنے دوستوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دوستوں کو پیغام تو یہ دینا چاہوں گا کہ پڑھائی کو ساتھ رکھیں، لیکن یہ ضرور جو آپ کا شوق ہے نا اس کو کبھی نہ چھوڑیں. زندہ رکھیں. جی. اور اس کو جتنا زیادہ ہو سکتا ہے اتنا ٹائم دے، کیونکہ یہ چیز جو ہے نا ٹائم مانگتی ہے. اچھا، ماشاء اللہ، پیغام تو بہت اچھا ہے. کیونکہ میں تو یہ سمجھتی ہوں ناظرین کہ انسان کی شخصیت مکمل ہی تب ہوتی ہے اور مکمل رہتی ہے کہ جب آپ اپنے شوق کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. جو غم روزگار ہے وہ تو چلتا ہی ہے، لیکن شوق آپ کی شخصیت کی شناخت بنتا ہے، تو وہ تو رہنے ہی چاہیے. اچھا یہ بتائیے، آپ کائنڈ ہیں باقی اپنے دوست احباب لوگوں کے ساتھ، یا بہت غصے والے ہیں؟ میں تو کائنڈ ہونے کی کوشش کرتا ہوں، آگے دوست بہتر بتا سکتے ہیں. نہیں، ہمارا تو آپ کے بارے میں یہی خیال ہے کہ آپ دا موسٹ کائنڈسٹ پرسن ہیں پی سی ایل ایس کی دنیا کے. کیونکہ جتنے بھی لوگ آپ کے ساتھ پرفارمنس میں جاتے ہیں، پرفارم کرتے ہیں، تو وہ بڑے کمفرٹیبل رہتے ہیں. تو بہت سارے لوگوں کی آپ نے دعا لی ہے، بہت سارے لوگوں کے آپ نے ساتھ دیا ہے. تو ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی آپ کے لیے بہت آسانیاں فرمائیں اور بہت ساری ترقی آپ کو عطا ہو. آپ کے آج تک کی جو اچیومنٹس ہیں ان میں سب سے پرائڈ مومنٹ کوئی؟ پرائڈ مومنٹ ایک دفعہ نہیں، کافی دفعہ ہوتا ہے، کیونکہ جب بھی میرے گھر والوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ میں کیا کروں میوزک کی فیلڈ میں، تو اکثر اسٹیج پہ کہیں پہ جائیں گے تو کوئی نیا ساز دیکھیں گے تو میرے گھر والے بہت خوش ہوتے ہیں کہ یہ بھی بجا رہا ہے. پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ ہمارا بیٹا تو خود سے یہ بھی سیکھا ہے. اچھا، ویری گڈ، ویری گڈ. اور چونکہ کالج کی دنیا میں تو میں نے دیکھا ہے آپ کو کہ آپ ڈفرینٹ انٹر کالجیٹ اور یونیورسٹیز مقابلوں میں جاتے ہیں. تو اس سے پہلے اسکول میں بھی کوئی ٹائٹلز جیتے ہیں آپ نے؟ جی، اسکول میں بھی. جی. اچھا، پرفارمنس رہی ہے آپ کی. اچھا، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. چلیے ٹھیک ہے، اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آسمان کا وہ تارا بنائے کہ اب ہم جب آپ سے ملیں
تو آپ کے پاس اچیومنٹس کی ایک لمبی لسٹ ہو. تو اسی دعا کے ساتھ, اسی پیغام کے ساتھ کہ اپنے شوق کو زندہ رکھیے اگر آپ زندگی کا مزہ لینا چاہتے ہیں. تو ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. پی سی ایل ایس کی دنیا کی نئی پوڈ کاسٹ میں نئے مہمان, نئے چہرے, ایک نئے جگنو تارے کی روشنی کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اسٹے ٹیون. اللہ حافظ.